أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کرتے کو پیچھے سے پھاڑ دیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا. قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، تو وہ کہنے لگی اس شخص کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کرے. اس کا بدلہ سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ اسے جیل میں ڈالا جائے یا سخت سزا دی جائے. قال ہی راودتنی عن نفسی، کہا یوسف علیہ السلام نے اس نے خود ہی مجھے گناہ کی طرف بہکانے کی کوشش کی ہے. وشہد شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت کا بیان سچا ہے، یوسف کا بیان جھوٹا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یوسف کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو عورت کا بیان جھوٹا ہے اور یوسف سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، چنانچہ جب اس نے عزیز مصر یعنی اس عورت کے شوہر نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا، قد من دبر، وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. قال انہ من کیدکن، تو وہ کہنے لگا انہ من کیدکن، بے شک یہ تمہارا مکر ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے. یوسف اعرض عن ھذا، وہ کہنے لگے اے یوسف چھوڑ ان باتوں کو، ان سے اعراض کر. واستغفری لذنبک، اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب اللہ پاک سے استغفار کر. انک کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے. ان آیات بینات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت اور ان کی پاک دامنی کو اللہ تبارک تعالی نے ذکر فرمایا ہے. گزشتہ کل کے سبق میں یہ بات آپ سماعت فرما چکے ہیں
کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف دعوت دی اور گھر کے تمام دروازوں کو مقفل اور بند کر کے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام کی عصمت اور ان کی پاک دامنی بیچ میں رکاوٹ بنی، ان کا ایمان اللہ پاک سے تعلق اور خدائی خوف بیچ میں رکاوٹ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا معاذ اللہ کی پناہ میں ایسا کام، ایسا جرم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میں کیوں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کروں۔ یہی گفت و شنید ہو رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے اور وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگی۔ جب وہ پیچھے پیچھے بھاگی تو اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پکڑا اور کرتا پھٹ گیا، اور یہی کرتے کا پھٹنا یوسف علیہ السلام کی براعت کا ظاہری نشان بن گیا۔ چنانچہ دونوں دروازے کے پاس پہنچ آئے۔ یوسف علیہ السلام نکلنے کے لیے دروازے کے پاس پہنچے اور وہ یوسف علیہ السلام کو قابو کرنے کے لیے دروازے کے پاس پہنچی۔ دیکھا تو عزیز مصر دروازے کے سامنے کھڑا ہے، تو اس کے تو ہوش اڑ گئے یہ سب کچھ منظر دیکھ کر کہ شوہر سامنے آ گیا۔ تو بجائے یہ کہ یوسف علیہ السلام پہلے بولے، چور اور جو مجرم ہوتا ہے وہ خود اپنا جرم چھپانے کی کوشش کرتا ہے، فوری بول پڑی اور اس نے پینترا بدل دیا اور کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ جو تیری گھر والی کے ساتھ بددیانتی کا ارادہ کرے، خیانت کا ارادہ کرے، تو اس کی سزا سوائے جیل کے یا سخت عذاب کے اور کچھ نہیں ہے، اسے جیل بھیجا جائے یا اسے سخت سزا دی جائے، اس نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان سے براعت اور صفائی تو پیش کی، ہی راودتنی عن نفسی، کہ اسی نے مجھے گناہ کی طرف بہکایا ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور گواہی پیدا فرمائی، اس لیے کہ عزیز مصر کو اس بات کا یقین نہ آیا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی تو اپنے ہی کی بات سنا کرتا ہے، اور خاص کر کے ایسے موقع پر تو اپنوں ہی کی بات کو سنا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک معصوم بچہ وہاں موجود تھا، وہ بول پڑا اور اس نے ایک تدبیر بتائی اس کے شوہر عزیز مصر کو، اور کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اے عزیز مصر آپ قمیص کا معائنہ کیجئے، کرتے کا معائنہ کیجئے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر سامنے کی جانب سے پیراہن یوسف پھٹا ہوا ہے تو پھر اس عورت کا بیان سچا ہے، یوسف کا بیان جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ پھر مطلب یہ ہوا کہ یوسف کا منہ اس کی طرف تھا اور گناہ کی طرف رغبت ہو رہی تھی، اور اس نے کرتا کھینچا اور پھٹ گیا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر یوسف کا پیران پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر اس بات کو سمجھ لو کہ فَكَذَّبَتْ، عورت کا بیان جھوٹا ہے، یوسف علیہ السلام کا بیان سچا ہے۔ چنانچہ اس تدبیر کے بتانے کے بعد، یہ ایک معصوم بچہ تھا، یقیناً جو بچہ اس وقت بولنے کے لائق نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بلوایا اور اسے گویائی عطا فرمائی۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے اسی طرح سے بلوایا۔ اور جریج ایک شخص گزرے ہیں گزشتہ امتوں کے، نیک صالح پارسا تھے، اس پر بھی کسی عورت نے الزام لگایا تھا، تو ایک معصوم بچے نے اسی طرح سے وہاں پر بھی گواہی دی تھی، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی گواہی ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو یوسف جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کا معائنہ کیا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اسے وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس معصوم بچے نے جو گواہی دی ہے وہ ٹھیک ہے، إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قصور میری بیوی ہی کا ہے، تو بیوی سے کہنے لگا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تم عورتوں کا مکر ہے، إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ تم عورتوں کا مکر ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اور تم عورتوں کا مکر بہت بدترین اور بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ پھر عزیز مصر نے اسے تو ڈانٹا اور یوسف علیہ السلام سے بہت مخلصانہ اور عاجزانہ اور معذرت والے لہجے میں یہ کہا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف
اس بات کو چھوڑ دے، اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا، اس لیے کہ میرے گھر کی بدنامی ہوگی اور میری بے عزتی ہوگی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے چونکہ شوہر کا احسان تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بہت پردے کا خیال رکھا۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، تو استغفار کر، یوسف سے بھی معافی مانگ اس لیے کہ یوسف پر تو نے الزام لگایا، اور اللہ پاک سے بھی معافی مانگ اس لیے کہ اللہ کی حدود سے تو نے تجاوز کیا ہے۔ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اس لیے کہ گناہ تیرا ہی ہے، غلطی تیری ہی ہے۔ تو یہاں آخر میں چند باتیں ذہن نشین فرما لیجئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کیدکن عظیم، عورتوں کے مکر کو بہت بدترین اور بڑا اور سخت مکر کہا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے شیطان کے مکر کو کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، لیکن عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ناقصات عقل و دین، انہن ناقصات عقل و دین، کہ عقل کا بھی نقصان ہے عورتوں کا، دین کا بھی نقصان ہے، دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، لیکن عقل کی کمزوری کے باوجود بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو خراب کر ڈالتی ہے، بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو خراب کر ڈالتی ہیں، پردہ ڈال دیتی ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو متنبہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے جانے کے بعد سب سے زیادہ خطرہ جو محسوس کرتا ہوں اور سب سے زیادہ فتنے والی چیز جو محسوس کرتا ہوں کہ جس سے میری امت گمراہی میں مبتلا ہو جائے گی، وہ عورت کا فتنہ ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سنو، بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا بگاڑ پیدا ہوا وہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ عورت کائنات کے لیے حسن بھی ہے، عورت گھر کا حسن بھی ہے، اور عورت کے بغیر انسان کی زندگی بھی نامکمل ہے، لیکن اگر صحیح ترتیب اور صحیح تربیت کے ساتھ اور صحیح نہج اسلامی کے ساتھ جو ہے اس سے آدمی مستفید ہونے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر سمجھا جائے کہ وہ نیک صالح بیوی ہے، نیک صالح عورت دنیا کا بہترین سامان ہے، اس لیے کہ یہ خاندانوں کی تربیت کرتی ہے اور گھر کے اندر شوہر کی اولادوں کی تربیت کرتی ہے، مال کی حفاظت کرتی ہے، لیکن جب اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو پھر اس کا فتنہ بھی بہت بدترین فتنہ ہے۔ اور کائنات میں دو فتنے ایسے ہیں کہ جس سے کائنات میں خون خرابہ، خون ریزیاں ہوتی ہیں، ایک مال کا فتنہ، ایک عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ۔ اور دنیا میں اکثر و بیشتر جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ عورت کے فتنے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بہت وصیت فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اجنبیوں سے اختلاط نہ کرنا۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب ایک مرد اور عورت اجنبی دونوں آپس میں میلاپ کرتے ہیں، اختلاط کرتے ہیں، تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے اور دونوں کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اس فتنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ دوسری بات، یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب انسان کے سامنے اپنے ہی کسی عزیز کی غلطی آ جائے تو بہرحال اس کی غلطی کا اعتراف آدمی کر لے، جس طرح سے عزیز مصر نے اپنی بیوی کی غلطی کا اقرار کیا اور اعتراف کیا کہ ہاں تیرا قصور ہے، نہ تو یوسف علیہ السلام کو ڈانٹا نہ جھڑکا، بلکہ انتہائی مخلصانہ لہجے میں اور معذرت والے لہجے میں کہا کہ اے یوسف بس اس تذکرے کو نہ کرنا تاکہ بدنامی نہ ہو، اور پھر اپنی عورت کو ہی کوسا اور ڈانٹا اور اسی سے کہا کہ تو یوسف سے بھی معذرت کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معذرت کر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہرحال آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، چاہے گھر والی کے خلاف بات آ جائے، چاہے اولاد کے خلاف بات آ جائے، چاہے کسی کے خلاف بات آ جائے، تو انسان حق سے کام لے، صداقت سے کام لے، سچائی سے کام لے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو جب گواہی دینے کی بات آئی تو ٹھیک ٹھیک گواہی دیا کرو، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو جب بھی ٹھیک بات کیا کرو، ماں باپ کے خلاف ہو، قرابت داروں کے خلاف ہو، جب بھی سچ سچ صحیح صحیح گواہی دیا کرو۔ تو قرآن مجید کا اصول یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔